السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو NIS بورڈ کلاس 10 سبجیکٹ اردو چیپٹر نمبر 7 کرانے جا رہا ہوں۔ دوستوں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو یہ چیپٹر اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے۔ دوستوں، اگر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 7، جمیل مظہری۔ تعارف۔ نام سید کاظم علی تھا، مگر دنیا شعر و ادب میں اب جمیل مظہری کے نام سے معروف تھے۔ مطلب ان کا پہلا نام کاظم علی تھا، لیکن شعر و ادب کے دنیا میں جمیل مظہری کے نام سے مشہور تھے۔ 1904 عیسوی میں مغل پورہ پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مظفر پور اور موتہاری میں حاصل کی۔ تعلیم کا سلسلہ سینٹ زیورس اور اسلامیہ کالج کولکاتہ میں جاری رہا۔ وہیں سے انہوں نے BA کیا۔ بعد ازاں کلکتہ یونیورسٹی سے MA کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں مطلب اس کے بعد کلکتہ یونیورسٹی سے MA کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد انہوں نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ صحافتی مطلب اخبار وغیرہ کے کام میں مشغول ہو گئے۔ 1937 عیسوی میں صوبہ بہار کی کانگریسی حکومت میں پبلسٹی آفیسر مقرر کیے گئے۔ 1942 عیسوی میں کانگریس وزارت کے ساتھ خود بھی مستعفی ہو گئے اور جیل بھیج دیے گئے، یعنی کانگریس کے وزیروں کے ساتھ خود بھی استعفیٰ دے دیے۔ جب وہاں سے رہا ہوئے تو کچھ دنوں فلمی دنیا سے وابستہ رہے، لیکن مزاج سے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے فلمی دنیا کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ پھر 1947 عیسوی میں حکومت بہار کے ڈپٹی ڈائریکٹر پبلسٹی مقرر ہوئے اور 1950 عیسوی تک اس عہدے پر کام کرتے رہے۔ پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوئے اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے ایک وظیفہ یا پروفیسر کی حیثیت سے تاحیات علمی کاموں میں منہمک رہے۔ تاحیات علمی کاموں میں مطلب موت تک انہی کاموں میں مشغول رہے۔ منہمک مانے مشغول رہنا۔ 23 جولائی 1980 عیسوی کو بھکن پور ضلع مظفر پور بہار میں آپ کا انتقال ہوا۔ جمیل مظہری کا ذہنی میلان ابتدائی سے شاعری کی طرف تھا۔ ان کے والد سید خورشید حسنین ایک اچھے شاعر تھے، لیکن ایک شاعر کی حیثیت سے کبھی اپنی شہرت گوارا نہ کی۔ ان کے جدہ مجد سید مظہر حسین مظہر مرزا دوبیر لکھنؤ کے شاگردوں میں تھے اور شاد عظیم آبادی کے ہم عصر و ہم مکتب تھے۔ ہم عصر و ہم مکتب کے معنی ہیں ایک ساتھ پڑھنے والے اور ایک ساتھ رہنے والے تھے۔ گویا ذوق شعر گوئی انہیں وراثت میں ملی تھی۔ کلکتہ کے قیام نے خصوصاً ان کی فطری ادبی اور شاعرانہ صلاحیتوں میں اضافہ کیا، کیونکہ وہاں آغا حشر کاشمیری، نواب نصیر حسین خیال، علامہ ریاض علی وحشت، آرزو لکھنوی اور مولانا ابوالکلام آزاد کی صحبتوں سے براہ راست استفادے کا موقع ملا۔ یعنی استفادہ کے مطلب ہوتا ہے نفع اٹھانے کا موقع ملا۔ وحشت سے باقاعدہ اصلاح لی، لیکن وحشت نے یہ کہہ کر استادی شاگردی کا سلسلہ ختم کر دیا۔ استادی شاگردی کا سلسلہ ختم کر دیا، تمہیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر انہوں نے سلسلہ ختم کر دیا۔ جمیل مظہری نے شاعری کی مختلف اصناف پر طبع آزمائی کی۔ غزل، نظم، رباعی، قصیدے، مرثیہ اور مثنوی غرض کے ہر میدان میں اپنی انفرادیت ظاہر کی۔ ان کے 2 شاعری مجموعے نقش جمیل یعنی نظموں کا مجموعہ، فکر جمیل یعنی غزلوں کا مجموعہ اور مثنوی آب و سیراب شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا شمار استاد شعراء میں ہوتا ہے۔ جمیل مظہری کی شاعری پر رومانی اثرات غالب ہیں۔ نظموں میں ان کی رومانیت واضح شکل میں سامنے آئی ہے، لیکن ان کی رومانیت بہت حد تک شور و شر سے محفوظ ہے۔ جذبات نگاری، تصویر کشی اور ماحول آفرینی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ زبان و بیان پر قدرت رکھتے تھے، ایک ایک لفظ نہایت اہتمام سے استعمال کرتے تھے۔ آپ کیا سیکھیں گے اس نظم کو پڑھنے کے بعد؟ نظم کا مفہوم بیان کر سکیں گے، بند کی تشریح کر سکیں گے، شاعر کے خیالات کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں گے، ہندوستان کی خوبصورتی سے واقف ہو سکیں گے، مشکل الفاظ کے معنی بیان کر سکیں گے، جمیل مظہری کی شاعرانہ خوبیوں سے واقف ہو سکیں گے، حب الوطنی کے جذبے سے سرشار نظموں کو سمجھ سکیں گے۔ بھارت ماتا، اس چیپٹر کا نام ہے بھارت ماتا۔ وہ اوپر جو آپ نے پڑھا اب تک وہ ایک تعارف تھا جمیل مظہری کا، یہاں سے چیپٹر شروع ہوتا ہے۔
ماتا ماتا پیاری ماتا، بچے تجھ پر واری ماتا، واری مطلب قربان کرنا، بچے تجھ پر قربان ماتا، او ماتا بھارت ماتا تجھ پہ خدا کی رحمت ماتا، سندری تو ہریالی تو ہے، سندری کے معنی ہیں تو خوبصورت، سندری تو ہریالی تو ہے، دھانی آنچل والی تو ہے، دھانی مانے ہلکے سبز رنگ کا، پھول کھلائیں ہوائیں، ہن برسائیں تیری گھٹائیں، ہن مانے دولت زر، شہد کی نہریں دودھ کی دھاریں، گودی میں جنت کی بہاریں، میٹھے میٹھے پھل دیتی ہے، ان دیتی ہے جل دیتی ہے، ان مانے غلہ اناج وغیرہ، اور جل مانے پانی، کنگن اور چوڑی کی جھنا جھن، شاعر کے دل کی ہر دھڑکن، نام تیرا جپتی ہے ماتا، جپتی مانے عبادت کرنا، پوجا کرنا، تسبیح وغیرہ پڑھنا، نام تیرا جپتی ہے ماتا تو کتنی پیاری ہے ماتا، چاندنی راتوں کے جلوے میں، بندرا بن کے سناٹے میں، بندرا بن جگہ کا نام ہے جو متھرا کے قریب ہے جہاں سے کرشن کا تعلق ہے، جب تاروں کی سبھا سجتی ہے، سبھا مانے محفل مجلس، سجتی ہے مطلب آراستہ ہوتی ہے، جب تاروں کی سبھا سجتی ہے، ہردے کی بنسی بجتی ہے، ہردے مانے دل، بنسی مانے بانسری، ہردے کی بنسی بجتی ہے، آدھی رات کو کالی کوئل، موسم کی متوالی کوئل، متوالی کے معنی ہوتے ہیں مست، پھیلتی ہے جب آم کی خوشبو، گیت تیرا گاتی ہے کوں کوں، جگ دیتا ہے تجھ کو دعائیں، جگ مانے ہے دنیا، جگ دیتا ہے تجھ کو دعائیں، ہم تیرا گن کس طرح نہ گائیں، گن مانے خوبی تعریف، ماتا تو ہے ہماری ماتا، پیاری ماتا پیاری ماتا۔ نظم کا تعارف، یہ نظم ہندوستان کے بارے میں ہے، اردو میں حب الوطنی پر نظمیں کہنے کی روایت رہی ہے، ہندوستان ایک عظیم اور وسیع اور عریض ملک ہے، اور اس کا سلسلہ کشمیر سے کنیا کماری اور ہمالیہ کی وادی تک پھیلا ہوا ہے، اس کی ہریالی خوبصورت فضائیں، سرسبز و شاداب میدان، پھولوں کی وادیاں، پھولوں کے درخت، زرخیز کھیت، اناجوں کی بہتات، بہتات کے معنی ہیں ڈھیر بہت سارا، اناجوں کی بہتات، شہد اور دودھ کی فراوانی، پانی کے چشمے، شاعروں کے نغمے، چاندنی رات کے جلوے، تاروں کی انجمن، کوئل کی کونک اور آم کی خوشبو وغیرہ بے مثل ہے۔ دراصل شاعر نے ہندوستان کی اسی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس نظم کی تخلیق کی ہے، لہذا نظم کی تشریح کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، تبھی آپ ہندوستان کی خوبصورتی اور شاعر کے خیالات سے استفادہ کر سکیں گے، استفادہ مطلب فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تشریح عبارت، آپ نے جو عبارت پڑھی ہے اوپر اس کی تشریح ہے، ماتا ماتا پیاری ماتا، بچے تجھ پر واری ماتا، او ماتا بھارت ماتا تجھ پہ خدا کی رحمت ماتا، سندری تو ہریالی تو ہے، دھانی آنچل والی تو ہے، پھول کھلائیں تیری ہوائیں، ہن برسائیں تیری گھٹائیں، شہد کی نہریں دودھ کی دھاریں، گودی میں جنت کی بہاریں، میٹھے میٹھے پھل دیتی ہے، ان دیتی ہے جل دیتی ہے، کنگن اور چوڑی کی جھنا جھن، شاعر کے دل کی ہر دھڑکن، نام تیرا جپتی ہے ماتا تو کتنی پیاری ہے ماتا۔ درجے بالا شعر میں شاعر نے ہندوستان کی عظمت اور اس کے قدرتی حسن کے نغمے گائے ہیں، اور اس کی بہت ہی مؤثر اور دلکش منظر کشی کی ہے، مؤثر معنی اثر کرنے والا منظر کشی کی ہے۔ شاعر نے بھارت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، شاعر کے نزدیک وطن بھی ماں کی طرح عظیم اور قابل تعظیم ہے، اور اس نظم میں اس نے اپنے وطن بھارت کے تقدس اور اس کی بڑائی کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے پیاری ماتا، بچے تجھ پر قربان جائیں اور تجھ پر خدا کی رحمت ہو، تو بہت ہی خوبصورت ہے، ہر طرف ہرے بھرے درخت اور سبزہ زار پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی فضا بہت ہی حسین اور پرکشش معلوم ہوتی ہے۔ یہاں کی آب و ہوا بہت ہی زرخیز، جب ہوائیں چلتی ہے تو ہر طرف پھول ہی پھول کھل اٹھتے ہیں، خوشبو اور خوبصورتی ہر طرف پھیل جاتی ہے، فضائیں مہک اٹھتی ہیں۔ جب آسمانوں پر ابر کی گھٹائیں اٹھتی ہے اور بارش ہوتی ہے تو ندی، نالے اور چشمے پانی سے بھر جاتے ہیں، ہمارے کھیت اور باغات ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ان میں خوب فصل اگتی ہے اور یہ ہمارے لیے دولت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے گھٹاؤں کو ہن برسانے والی یعنی دولت برسانے والی کہا ہے، جو ایک خوبصورت استعارہ ہے، اور بھارت ماتا کو دھانی آنچل والی سے تشبیہ دی ہے۔ پھر آگے چل کر شاعر کہتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے، شہد اور دودھ کی بہتات ہے، مطلب شہد اور دودھ بہت سارے ہیں،
مختلف قسم کے پھل اور میوے زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ شاعر بھارت ماتا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ماں، تو غلہ، کھانا اور پانی بھی دیتی ہے۔ شاعر نے اس خوبصورت منظر کو جنت کی بہاروں سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح جنت میں شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی، پھل اور باغات ہوں گے، اسی طرح بھارت ماتا کی گود ان ساری نعمتوں سے بھری ہوئی ہے اور جنت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اے ماں دوشیزہ کے کنگن اور چوڑی کی جھناجھن کی آوازوں میں شاعر کے دل کی دھڑکن اور اس کے ہر نغمے میں تیرا اور صرف تیرا ہی نام ہے کہ تو کتنی پیاری اور دلکش ہے۔ زبان کے بارے میں شاعر نے اپنے ملک بھارت کو ماتا یعنی ماں سے تشبیہ دی ہے۔ ملک کی عظمت کو ماں کے تقدس کی طرح عظیم بتایا ہے۔ سندری ہندی کے لفظ سندر سے بنا ہے۔ سندر کے معنی خوبصورت کے ہیں، یا کی نسبت سے سندری بنایا گیا ہے، اس کے معنی بھی خوبصورت کے ہیں۔ بھارت کی ہریالی اور اس میں پھیلے ہوئے سبزہ زاروں کو شاعر نے دھانی آنچل والی سے تشبیہ دی ہے۔ چوتھے شاعر میں شاعر نے ہن کی مناسبت سے گھٹاؤں کا خوبصورت استعارہ استعمال کیا ہے۔ گھٹائیں بارش کا ذریعہ بنتی ہے، بارش سے کھیت اور باغات سیراب ہو جاتے ہیں اور ان میں خوب فصل اگتی ہے اور پھر یہ ہمارے لیے دولت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اکثر و بیشتر الفاظ کو جمع کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے، جس سے بات میں وزن اور زور پیدا ہوا ہے۔ لفظی تکرار بھی اس حصے میں دیکھی جا سکتی ہے، مثلاً او ماتا، بھارت ماتا، میٹھے میٹھے وغیرہ۔ متن پر مبنی سوالات۔ اپنے متن کی مدد سے اشعار کی صحیح ترتیب کیجیے۔ متن کہتے ہیں جو آپ نے اوپر عبارت پڑھا ہے۔ اپنے متن کی مدد سے اشعار کی صحیح ترتیب کیجیے۔ الف، سندری تو ہریالی تو ہے۔ اب اس کا دوسرا مصرع آپ کو با میں تلاش کرنا ہے کہ کیا ہے۔ الف میں پہلے نمبر پہ ہے سندری تو ہریالی تو ہے، پھر با کے اندر دوسرا مصرع ہے ڈی والا بی والا، دھانی آنچل والی تو ہے، تو یہ ایک مصرع مکمل ہو گیا۔ سندری تو ہریالی تو ہے، دھانی آنچل والی تو ہے، شہد کی نہریں، دودھ کی دھاریں، گودی میں جنت کی بہاریں، میٹھے میٹھے پھل دیتی ہے، ان دیتی ہے، جل دیتی ہے، پھول کھلائے تیری ہوائیں، ہن برسائیں تیری گھٹائیں، کنگن اور چوڑی کی جھناجھن، شاعر کے دل کی ہر دھڑکن۔ یہاں پہ میں نے پورا پڑھ دیا ہے ملا کے، باقی آپ ملا کر دیکھ لینا اچھے سے۔ دوسرا سوال ہے، شاعر نے کس ملک کے بارے میں کہا ہے کہ دھانی آنچل والی تو ہے؟ ایران، پاکستان، بھارت، سری لنکا۔ تو صحیح جواب ہے سی، بھارت کے بارے میں کہا ہے۔ تیسرا سوال ہے، درج ذیل اشعار کو اپنے متن کی مدد سے مکمل کریں۔ او ماتا، بھارت ماتا، یہاں جو خالی جگہ اس پہ لکھنا ہے، او ماتا، بھارت ماتا، تجھ پہ خدا کی رحمت ماتا، سندری تو ہے، ہریالی تو ہے، دھانی آنچل والی تو ہے، اس کے بعد ہن برسائیں تیری گھٹائیں، اس کے بعد ہے شہد کی نہریں، دودھ کی دھاریں، گودی میں جنت کی بہاریں، میٹھے میٹھے پھل دیتی ہے، ان دیتی ہے، جل دیتی ہے۔ یہ بھی سوال آپ خود حل کر سکتے ہیں، ویسے کر لیجئے گا آپ جو بہتر سمجھیں۔ چوتھا سوال ہے، سندری اور ہریالی شاعر نے کس کے لیے استعمال کیا؟ سندری اور ہریالی شاعر نے کس کے لیے استعمال کیا؟ سندری اور ہریالی شاعر نے کس کے لیے استعمال کیا؟ تو شاعر نے بھارت ماتا کے لیے استعمال کیا ہے۔ پانچواں سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ واری معنی قربان کرنا، سندری معنی خوبصورت، ہریالی معنی ہرا بھرا، دھانی معنی ہلکے سبز رنگ کا، ہن معنی دولت، ان معنی غلہ اناج وغیرہ، اور جل معنی پانی۔ چھٹا سوال ہے، تکرار لفظی کیا ہے؟ ایک لفظ کو شاعر یا نثر میں 2 بار استعمال کرنا، ایک لفظ کو 3 بار استعمال کرنا، ایک لفظ کو بار بار استعمال کرنا۔ تو صحیح جواب ہے ایک لفظ کو شعر یا نثر میں 2 بار استعمال کرنا، اسے تکرار لفظی کہتے ہیں۔ تشریح عبارت، چاندنی راتوں کے جلوے میں، بندرا بند کے سناٹے میں، جب تاروں کی سبھا سجتی ہے، ہردے کی بنسی بجتی ہے، آدھی رات کو کالی کوئل، موسم کی متوالی کوئل، پھیلتی ہے جب آم کی خوشبو، گیت تیرا گاتی ہے کوں کوں، جگ دیتا ہے تجھ کو دعائیں، ہم تیرا گن کس طرح نہ گائیں،
ماتا تو ہے ہماری ماتا، پیاری ماتا پیاری ماتا۔ درج بالا اشعار میں شاعر نے چاندنی رات کے حسن اور دلکشی کی بہت ہی مؤثر منظر کشی کی ہے۔ چاندنی راتوں کے خوبصورت جلوے، بندرا بن کی پرسکون خاموشی، آسمان میں تاروں کی انجمن کا سجنا ایسے منظر ہیں کہ دل کی بانسری خود بخود بجنے لگتی ہے اور شاعر نغمے بکھیرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ان منظروں سے کوئل بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتی۔ آدھی رات کو جب ہر طرف خاموشی چھائی رہتی ہے اور فضا میں آم کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوتی ہے تو کوئل بے اختیار ہو کر گانے لگتی ہے اور ہر طرف کوں کوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اے بھارت ماتا تو کتنی پیاری ہے، ساری دنیا تیرے گیت گاتی ہے، تجھے دعائیں دیتی ہے، ایسے میں ہم تجھے کیسے نہ یاد کریں، تیرا گن کس طرح نہ گائیں۔ گن مانے خوبی تعریف۔ زبان کے بارے میں سبھا، ہردے، بنسی اور جگ ہندی کے الفاظ ہیں جن کو شاعر نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس نظم میں برتنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ تاروں کی سبھا کا سجنا کی مناسبت سے ہردے کی بنسی کا بجنا کا شاعر نے بہت خوبصورت اور برمحل استعمال کیا ہے۔ برمحل یعنی صحیح جگہ پر استعمال کیا ہے۔ اردو کے ساتھ ہندی کے سہل الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہردے کی جگہ دل کے استعمال سے وہ بات پیدا نہ ہو سکتی تھی۔ یہاں پراکرت یعنی فطری منظر کی تخلیق مقصود تھی جو ہردے کے استعمال میں پوشیدہ ہے۔ متن پر مبنی سوالات، جہاں اپنے اوپر عبارت پڑھی ہے اب ان پر سوالات شروع ہو گئی۔ خالی جگہوں کو دیے گئے لفظوں کی مدد سے پر کیجیے۔ آپ دو لفظ دیے ہوئے ہیں، ان کی مدد سے آپ کو یہ خالی جگہ پر کرنا ہے۔ چاندنی راتوں کے جلوے، بندرا بن کے سناٹے میں، جب تاروں کی سبھا سجتی ہے، ہردے کی بنسی بجتی ہے، آدھی رات کو کالی کوئل، موسم کی متوالی کوئل۔ دوسرا سوال ہے درست پر صحیح اور غلط مصرع پر غلط کا نشان لگائیں۔ جب تاروں کی سبھا سجتی ہے تو یہ صحیح مصرع ہے، اس پر صحیح کا نشان لگے گا۔ ہردے کی بنسی بجتی ہے تو یہ بھی صحیح مصرع ہے، اس پر بھی صحیح کا نشان لگے گا۔ موسم کی متوالی چڑیا تو یہ غلط مصرع ہے، اس کا صحیح مصرع ہے کہ موسم کی متوالی کوئل، تو یہاں غلط کا نشان لگے گا اس لیے کہ غلط مصرع ہے۔ پھیلتی ہے جب آم کی خوشبو تو یہ بھی صحیح مصرع ہے، اس پر بھی صحیح کا نشان لگے گا۔ اس کے بعد ہے گیت تیرا گاتی ہے کوئل، یہ غلط مصرع ہے، اس کا صحیح مصرع ہے گیت تیرا گاتی ہے کوں کوں، تو یہاں پہ غلط نشان لگے گا۔ جگ دیتا ہے تجھ کو دعائیں، یہاں پہ صحیح نشان لگے گا اس لیے کہ صحیح مصرع ہے۔ تیسرا سوال ہے الف اور با کو ملا کر اشعار مکمل کریں۔ چاندنی راتوں کے جلوے، بندرا بن کے سناٹے میں، جب تاروں کی سبھا سجتی ہے، ہردے کی بنسی بجتی ہے، آدھی رات کو کالی کوئل، موسم کی متوالی کوئل، پھیلتی ہے جب آم کی خوشبو، گیت تیرا گاتی ہے کوں کوں، جگ دیتا ہے تجھ کو دعائیں، ہم تیرا گن کس طرح نہ گائیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی بتائیں۔ جلوے مانے سامنے، دیدار، سبھا مانے محفل مجلس، ہردے مانے دل، بنسی مانے بانسری، جگ مانے دنیا، گن مانے خوبی تعریف، متوالی مانے مست، اور بندرا بن جگہ کا نام ہے جو متھرا کے قریب ہے جہاں سے کرشن کا تعلق ہے۔ پانچواں سوال ہے شاعر نے ہندی کے لفظ جگ کا استعمال کیا ہے، بتائیے کہ دنیا کا استعمال کیوں نہ کیا۔ جگ اور دنیا اگر ہم مانے ہیں لیکن ضرورت شاعر کی وجہ سے، ضرورت شاعری کے مطابق اس شعر میں جگ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر جگ کی جگہ دنیا لکھا جاتا تو شعر کا حسن ہی ختم ہو جاتا۔ جیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دل کی دنیا مگر دل کا جگ نہیں لکھا جاتا، جگ دنیا سے زیادہ کشش ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے پہلے نمبر کا، جگ اور دنیا اگر ہم مانے ہیں، یہ پورا پیراگراف اس کا صحیح جواب ہے۔ چھٹا سوال ہے بندرا بند کس جگہ پر ہے؟ مدھیہ پردیش، اتر پردیش، آندھرا پردیش، تو صحیح جواب ہے اتر پردیش میں ہے۔ انداز بیان، نظم چھوٹے بحر کی ہے اور مثنوی کے انداز کو برتا گیا ہے۔
شاعر نے ہندوستان کی خوبصورتی اور اس کے حسن کو اجاگر کرنے کے لیے تشبیہ، استعارہ اور کسی قدر مبالغہ سے بھی کام لیا ہے۔ نمبر 3، تراکیب و الفاظ آسان ہیں۔ ہندی کے الفاظ کا خوبصورت استعمال ہوا ہے۔ بھارت کے قدرتی مناظر کی بہت خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے۔ نظم ایک روانی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، کسی قسم کی رکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ شاعر کا انداز بیان بہت مؤثر اور دلکش ہے۔ اس نظم میں ہندوستانی رنگ اور آہنگ کے لیے اردو اور ہندی کے آسان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے کیا سیکھا؟ شاعر نے بھارت کو ماں سے تشبیہ دی ہے اور ماں کی طرح عظیم بتایا ہے۔ بھارت کی فضا بہت ہی پرکشش اور حسین ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں، پھل، میوے، شہد اور دودھ کی بہتات ہے۔ شاعر نے بھارت کے خوبصورت منظر کو جنت کی بہاروں سے تشبیہ دی ہے۔ ہندی کے الفاظ کا خوبصورت اور برمحل استعمال کیا گیا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا اس چیپٹر سے۔ اختتامی سوالات۔ نمبر 1، بھارت کے بارے میں چند جملے لکھیے۔ نمبر 2، اس نظم میں شاعر نے بھارت کی خوبصورتی کا نقشہ کس طرح کھینچا ہے؟ نمبر 3، اس نظم میں دھانی آنچل والی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ نمبر 4، گھٹاؤں کے ہن برسانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ نمبر 5، شاعر نے بھارت کو جنت کی بہاروں سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ نمبر 6، سندری اور ہریالی لفظوں کو شاعر نے کس کے لیے استعمال کیا ہے اور کیوں؟ نمبر 7، شاعر کے دل کی دھڑکن میں کس کا نام ہے؟ یہ 7 سوال ہے جو آپ خود ہی حل کریں گے۔ جب اس چیپٹر کو آپ 2 سے 3 بار پڑھیں گے تو یہ آپ خود بخود حل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال اور ہے، نمبر 8، تاروں کی سبھا کا سجنا اور ہردے کی بنسی کے بجنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ باقی یہ آپ کا حل ہو چکا ہے۔ ایک صفحہ اور ہے، غزل کے بارے میں جانتے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مشہور اور مقبول صنف ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے، اور یہ کسی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ غزل میں عام طور پر حسن و عشق کا ذکر ہوتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں غزل کے ذریعے جذبہ محبت کا بیان ہی ہوتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ غزل کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا اور اب اس میں ہر طرح کے مضامین داخل ہو گئے ہیں، مثلا مذہب، اخلاق، فلسفہ، سیاست اور سماجی مسائل وغیرہ۔ غزل میں اشعار کی تعداد طے نہیں ہے، کم سے کم 5 شعر کی غزل مکمل کہلاتی ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قافیہ ہم آہنگ اور ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو ہر شعر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مطلب قافیہ جس کی آواز ہم ایک ہو اور جس کا وزن ایک ہو، ہم آواز اور ہم وزن کو قافیہ کہتے ہیں جو شعر کے آخر میں ہو لیکن ردیف سے پہلے ہو، جو ہر شعر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی مطلع کا قافیہ اگر بر اور نظر ہے تو باقی اشعار کے قافیے بھر، پر، کر، خبر، مگر وغیرہ ہوں گے۔ مطلع کے علاوہ بقیہ تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں قافیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ ردیف اس لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جو مطلع کے آخر میں استعمال کیے جاتے ہیں اور جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ بعض غزلوں میں ردیف نہیں ہوتی ہے، ایسی غزلوں کو غیر مردف غزلیں کہتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ عام طور سے مطلع اور مقطع پر شاعر زیادہ توجہ صرف کرتا ہے تاکہ وہ پرزور اور پر اثر ہو۔ غزل کا ہر شعر معنی اور مطلب کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے اور عام طور پر ایک شاعر کا دوسرے شاعر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ غزل کی سب سے بڑی خوبی اس کا اختصار ہے۔ بڑے سے بڑے سماجی اور فلسفیانہ حقائق غزل کے صرف ایک شعر میں ادا ہو جاتے ہیں۔ بعض غزلوں میں مختلف کیفیت بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور شعر الگ الگ ہوتے ہوئے بھی ایک ہی کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ ایسی غزل مسلسل غزل کہی جاتی ہے۔ غزل کی ابتدا ایران میں ہوئی تھی۔ ایران کے شعراء نے عربی قصیدے کی تشبیب کو قصیدے سے الگ کر لیا اور اس کا نام غزل رکھا۔ غزل فارسی زبان کے وسیلے سے ہندوستان آئی۔ ہندوستان کے شعراء نے اسے ہندوستانی مزاج کے مطابق ڈھال لیا۔ غزل کے فروغ میں جن شعراء نے اہم رول ادا کیا ان میں ولی دکنی، میر تقی میر، مرزا غالب، مومن، آتش داغ، اقبال، شاد عظیم آبادی، حضرت موہانی، فانی بدیوانی، اصغر گونڈوی، فیض احمد فیض، فراق گورکھپوری وغیرہ کے نام
قابل ذکر ہیں۔ اس نظم میں ہم قافیہ اور ہم ردیف، مقطع اور مطلب کے بارے میں تھوڑی بہت سمجھائی گئی ہے۔ آنے والے چیپٹر جو ہوگا 8 نمبر کا، اس میں انشاءاللہ اسے مزید تفصیل سے سمجھایا جائے گا۔ تو یہ چیپٹر پورا ہوا۔ آپ اس ویڈیو کو 3-4 بار دیکھیں تاکہ آپ کو یہ چیپٹر بآسانی سمجھ میں آ سکے۔